بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 12 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 18 آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو۔ فالق کا لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قل اعوذ برب الفلق، فلق میں یہ ترجمہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ فالق پھاڑنے والا، الحب دانے کو، عما یتساءلون میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے، اور النوا، نوا کہتے ہیں گھٹلی، جیسے آم کی گھٹلی ہے، تو اللہ تعالیٰ دانے کو بھی پھاڑتا ہے گھٹلی کو بھی پھاڑتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ومخرج المیت، اور نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ ذالکم اللہ، ذالک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز آپ کے بالکل سامنے ہو۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، انا کا معنی کہاں، تؤفکون، افا کا یا افیکو کا معنی پھیرنا کسی کو، تؤفک پھرایا جانا، پیسو وائس ہے، مجہول ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، یعنی اللہ تو یہ ہے، اسے چھوڑ کر تم کہاں، تمہیں کون ہے جو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو نکالنے والا، تو فالق کا معنی یہاں بھی پھاڑنا ہے، اصباح صبح کو کہتے ہیں، یعنی صبح کو رات سے پھاڑ کے نکالتا ہے۔ اصل میں جب ہم کوئی چیز کسی چیز سے پھاڑتے ہیں تو وہ جدا ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتی ہے، تو یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ صبح اور رات نا بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو قرآن اس کے لیے ایک بلاغت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، گویا رات اور صبح کو نا ایسے کر کے پھاڑتا ہے، بالکل الگ کر کے نکال دیتا ہے، شق کر دیتا ہے، ان میں جدائی کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صبح کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور بنایا ہے اس نے رات کو سکنا، سکون کی چیز، سکون سے سکن۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور بنایا ہے اس نے سورج کو اور چاند کو، حسبانا، ایک حساب سے، ایک اندازے سے، یعنی ان کی جو حرکت ہے اور ان کا جو طلوع اور غروب ہے، یہ ایک خاص، یہ ایک کیلکولیشن ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا خود بخود ہی۔ ذالک، یہ جو کیلکولیشن ہے، تقدیر، تقدیر کا معنی اندازہ ٹھہرانا، قدر یقدر قدراً، اندازہ ٹھہرانا۔ تقدیر کو تقدیر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے سے ہر چیز ایک طے شدہ ہے، تو یہ جو تقدیر ہے اس کو میں آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں مینجمنٹ، یعنی ہر چیز ایک اصول اور ضابطے سے ہو رہی ہے، تو یہ جو مینجمنٹ ہے العزیز، یہ مینجمنٹ ہے زبردست طاقتور کی، جو غالب ہے، عزیز کا معنی جو ہر چیز پر غالب، العلیم جاننے والا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، نجم ستارے کو کہتے ہیں، نجوم اس کی جمع، لِتَهْتَدُوا بِهَا، اصل میں تھا لِتَهْتَدِيُوا، لِتَكْتَسِبُوا کی طرح، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو بہا، ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں بھی، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں بھی۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں اپنی آیات کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جاننا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں، یعنی جو یہاں جاننے سے مراد جاننا چاہتے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جو حق جاننا چاہتے ہیں، یا یہ جو جانتے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں کہ حق کی اہمیت کیا ہے اور باطل راستے کی برائی کیا ہے، تو جو اس حقیقت کو پہچانتے ہیں ان کے لیے ہم نے آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، کیونکہ فائدہ انہی کو ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یعلمون، جو برے اور بھلے کی تمیز رکھتے ہیں، برے اور بھلے کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں ہمارا اچھا کیا ہے، ہمارا برا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انشاء کا معنی ابتداً پیدا کرنا، کسی چیز کی بنیاد رکھنا، جس نے تمہیں ابتداً پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ فمستقر، فا کا معنی پھر مستقر، اصل میں تھا مستقرر۔ آپ کو پتہ ہے جو باب استفعال ہے نا، استخرج یستخرج استخراجن، استقرر یستقرر استقرارن، یہ یوں تھا، اس کو پڑھا جاتا ہے استقرر یستقر،
تو مستخرج خروج استخراج کی جگہ، یعنی اس خروج سے نکلا ہے مستخرج، مستخرج اس جگہ کو کہا جاتا ہے. تو مستقر اصل میں تھا مستقرر، قرار کی جگہ. تو یہاں ایک لفظ محذوف ہے. فمستقر کا معنی فلاحا مستقر. دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. فمستقر، فلاحا نہیں سوری فلکم مستقر، تو تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے جہاں تم رہتے ہو، یعنی ایک جائے قرار ہے. فمستقر، اس اللہ نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. اس کے بعد کیا فا کہتے ہیں بعد میں جب کوئی کام ہوتا ہے نا فوراً بعد، تو اس کے فوراً بعد یہ ہوا فمستقر ایک ٹھکانہ ہے، ومستودع اور ایک امانت گاہ ہے. استودع یستودع استیداعا، ودیعت طلب کرنا، ودیعت امانت کو کہتے ہیں. کہتے ہیں علم ودیعت کیا ہے، یہ ودیعت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ودیعت کسی کے پاس کوئی چیز سپرد کر کے بطور امانت کے. الوداع بھی آپ اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہم جب کسی کو روانہ کر رہے ہوتے ہیں. تو مستودع سپرد کرنے کی جگہ، بطور امانت جو چیز سپرد کی ہے، جو جہاں رکھی ہوئی ہے اس جگہ کو مستودع کہا جاتا ہے. اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں. مستودع ودیعت کی جگہ. تو اتنی لمبی بحث میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا یاد کر لیں. مستقر قرار کی جگہ، مستودع ودیعت کی جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں ودیعت رکھی ہوئی ہے، امانت رکھی ہوئی ہے. اب میں اس کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. فمستقر، پس فا کے بعد لکم محذوف ہے، فلکم پھر تمہاری ایک جائے قرار ہے جہاں تم رہتے ہو، اور ایک امانت کا ٹھکانہ ہے جہاں تم بطور امانت ہوتے ہو. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مطلب بیان کروں گا. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. لقومی یفقہون، ان لوگوں سے جو فقہ سے کام لیتے ہیں، یعنی فقیہ یفقہ سمجھنا، جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر نکالا ہم نے اس پانی سے نبات کل شیء، ہر طرح کے نباتات. نبات پودوں کو کہتے ہیں، ہر طرح کے پودے درخت جو بھی فصلیں اگ رہی ہیں سب کچھ ہم نے اس پانی سے نکالا. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، پھر اس پانی سے نکالا ہم نے خضراً سبز شاخ. خضر عربی میں سبز رنگ کو کہا جاتا ہے، خضرا سبزی کو کہا جاتا ہے، خضراوات جس کی جمع آتی ہے. تو یہاں مراد ہے سبز شاخ خضراً. پھر اس سے ہم یعنی جب پودا نکلتا ہے تو ایک سبز شاخ نکلتی ہے پہلے. نخرج منہ، پھر ہم اس سبز شاخ سے نکالتے ہیں حباً دانے. متراکباً، رکیبہ یرکبو کا معنی سوار ہونا، تراکبہ یا تراکبو، تزاربہ یا تزاربو کی طرح ایک دوسرے پہ سوار ہونا. متراکب اس میں فاعل ہے، یعنی دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور کے درخت میں سے بھی، نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اور کھجور کے درخت سے بھی مِن طَلْعِهَا، طلع جو پھل نکلنے، جب کھجور کا پھل نکلنا شروع ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلے جو چیز نمودار ہوتی ہے، ایک جس کو شگوفہ کہا جاتا ہے، اس کو طلع کہا جاتا ہے عربی میں. یہ طلوع سے نکلا ہے نا، طلوع کہتے ہیں کہ سورج جیسے طلوع ہو رہا ہے. تو طلع سب سے پہلے نمودار ہونے والی چیز، یعنی کسی بھی درخت میں جو سب سے پہلی جو چیز نمودار ہوتی ہے، جس کے بعد پھر اس میں خوشے پیدا ہوتے ہیں اور پھر پھل پیدا ہوتے ہیں. تو اس پہلی جو، مجھے نہیں پتا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. اردو میں اس کا نام لکھا ہوا ہے لغت میں شگوفہ، واللہ عالم. تو جو پہلی دفعہ نمودار ہوتی ہے اس کو طلع کہا جاتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، کھجور کے درختوں میں سے، من طَلْعِهَا ان کھجور کے درختوں کے طلع سے، قنوان خوشے ہیں. قنوان کہتے ہیں وہ جو خوشہ جس میں پھر پھل لگتے ہیں. دانیتن لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے زمین پر، یعنی بوجھ کی وجہ سے وہ زمین پر وہ خوشے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. دانی دنا یدنو دنون سے، نصر ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. تو چونکہ جو چیز جھکی ہوئی ہوتی ہے وہ زمین کے قریب ہوتی ہے نا، تو اس لیے بھی اس کو دانی کہا جاتا ہے. دانیتن یہ مؤنث ہے، قنوان اس لیے. وجناتن، اور ہم نے اسی پانی سے باغات پیدا کیے.
من اعناب انگوروں کے، عنب انگور کو کہتے ہیں، اعناب اس کی جمع، والزیتون اور ہم نے زیتون پیدا کیا، والرمانہ اور ہم نے انار پیدا کیے، مشتبہن یہ سب پھل ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں، وغیر متشابہ اور ایک دوسرے کے متشابہ نہیں بھی ہوتے، یعنی ایک ہی درخت میں انار اگ رہے ہیں تو ان بہت سے انار ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہوں گے، اور اسی درخت میں ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوں گے، ایک ترش ہوگا اسی درخت میں، ایک میٹھا ہوگا، اور کچھ ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ میں تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم الی ثمرہ، اس کے پھل کو دیکھو، ثمر کہتے ہیں پھل کو، یعنی یہ جتنے ہم نے درخت بیان کیے ہیں ان میں سے ایک ایک کی طرف زمین لوٹ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے پھل کو دیکھو، اذا اثمرا جب وہ پھلتا ہے، اثمرا یثمرو کا معنی جب جو ہے نا وہ پھل تیار ہوتا ہے نا، درخت جب پھل دینا شروع کرتا ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے اس پھل کو دیکھو، کیا مطلب اذا اثمرا جب وہ درخت پھل دیتا ہے، وینعہ اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، یعنی ایک پورا پروسیس شروع سے آخر تک دیکھو کہ کیسے پھل اس میں سے نکلتا ہے، پہلے یعنی ایک شگوفہ نکلتا ہے، پھر اس میں سے خوشے نکلتے ہیں، پھر وہ زمین پہ بوجھ کی وجہ سے جھکتے ہیں، پھر اذا اثمرا اس پھل کو دیکھو کہ جب یہ درخت پھل دینا شروع کرتا ہے، اثمرا یثمر، اثمارن کا معنی درخت کا پھل دینا، مثمر پھل دینے والے درخت کو کہتے ہیں، تو جب وہ پھل دینا شروع کرتا ہے یعنی اس میں سے ابتدا میں پھل نکلنا شروع کرتے ہیں، وَيَنْعِهِ ینع کہتے ہیں پکنے کو، اور پھر اس کے پکنے کو بھی دیکھو، اس پورے پروسیس کو دیکھو، ان فی ذالکم بے شک اس بات میں، اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں جو تم اپنی آنکھوں سے درخت میں دیکھ رہے ہو نا، اس میں لآیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، یؤمنون ایمان لانے والے کا مطلب جو چاہتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا فعل بول کر ارادہ فعل بھی مراد ہوتا ہے، بے شک ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دلائل ملیں تو ہم ایمان لے آئیں، تو ان کے لیے یہ دلائل کافی ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور انہوں نے ٹھہرا دیے اللہ کے لیے شریک، الجنہ جنات کو، یعنی جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا کہ جنات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سب کام کر سکتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ حالانکہ واو حال بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کنڈیشن بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، حالانکہ کنڈیشن یہ ہے خَلَقَهُمْ اس اللہ نے پیدا کیا ہے ان جنات کو، وَخَرَقُوا اور انہوں نے گھڑ لیا ہے، خرق یخرق گھڑ لینا کسی چیز کو، کہتے ہیں خوارق عادت، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، کیا مطلب عادت کے بالکل اگینسٹ گھڑی ہوئی چیز، کوئی بھی معجزہ ہوتا ہے یا کرامت ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں خوارق عادت، یعنی عادت یہاں ٹوٹ رہی ہے، عادت کے اگینسٹ یہ کام ہو رہا ہے، عادتاً عام طور پر عادت نہیں ہے کہ ایسا کام ہو، تو ہر عجیب چیز جو نہیں ہو رہی ہو، پہلی دفعہ ہو رہی ہو یا عام معمول سے ہٹ کر ہو، اس کو خارق کہا جاتا ہے۔ تو خارقو یہاں ترجمہ ہوگا، ظاہر ہے ہر لفظ کا ترجمہ سیاق و سباق کے حساب سے ہوتا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ انہوں نے گھڑ لیا ہے اس اللہ کے لیے بنین بیٹوں کو، وبنات اور بیٹیوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا ڈالی ہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، وتعالی اور بلند ہے، عما اصل میں تھا عن ما ان چیزوں سے، یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں، وصف یصف کا معنی بیان کرنا، ہم کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں کی توصیف کی ہے، یعنی اس کے بارے میں بتایا ہے، اکثر یہ لفظ اچھی چیزوں اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن مطلق بیان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں اللہ اس سے بلند ہے۔ یہ ہمارے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، میں اب انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں بلکہ سورہ انعام میں توحید کی بات بہت زیادہ بیان ہو رہی ہے، اور کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے تم پر احسانات بھی ہیں، اور انہی نعمتوں میں اللہ کی طاقت اور قدرت بھی بیان ہوگی کہ یہ کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیتوں میں الحاد ملحدین پر بھی رد ہے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، اور مشرکین پہ بھی رد ہے، تو دونوں پہ رد اس رکوع میں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے وہ بھی یعنی گمراہی کے راستے پر ہے، اور جو سرے سے اللہ کو مان ہی نہیں رہا وہ بھی گمراہی کے راستے پر ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گھٹلی کو پھاڑتا ہے۔ کتنا عجیب و غریب پروسیس ہے یہ، ایک چھوٹا سا دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، وہ کیسے پھٹتا ہے اور اس سے کیسے
سب شاخ نکلتی ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، یہ خود بخود ایسے خوبصورت سافٹ ویئر بیج میں اور دانے میں انسٹال نہیں ہو رہے، اس کا کرنے والا کوئی اور ہے. اگر بیج میں یہ اور گٹلیوں میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ زمین میں جا کے تناور درخت بن جاتے ہیں، تو یہ کسی نے انسٹال کیے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت، ایسا طاقتور ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. جیسے یہ گٹلی ہے، یہ مردہ ہے، اس سے زندہ پودا نکل آتا ہے. یا انڈا ہے جو بے جان ہوتا ہے، اس سے زندہ چوزا نکل آتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ زندہ سے مردہ نکلتا ہے، مردہ سے زندہ. حیات پیدا کرنا آج تک سائنسدان اس پر، یعنی میں نے جو میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں ابھی تک حیات کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا کر سکے سائنسدان کہ زندگی نام کس چیز کا ہے. صرف مثالیں دی جاتی ہیں، اس کو فہم کے قریب لانے کے لیے کچھ تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں اب تک حیات، یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ اس حیات کو 100% انسان سمجھ نہیں سکا ہے، تو پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے. ذالکم اللہ، اللہ جو ملحد لوگ ہیں نا کہتے ہیں ہمیں خدا نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ. یہ نظر کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ بنی ہوئی چیزوں سے نظر آ رہا ہے، بنی ہوئی چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم خود نہیں بنے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے تمہارے سامنے موجود ہے. اب تمہاری عقل ہے کہ تم کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. فأنا تؤفکون، اسے چھوڑ کر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یہ بھی دیکھیں قرآن کا انداز ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اللہ کو چھوڑ کے تم جا کہاں رہے ہو، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کون ہے جو ادھر سے ہٹا رہا ہے. یعنی کوئی پروپیگنڈا ہے جس سے تم متاثر ہو، کوئی شیطان ہے جس سے تم متاثر ہو، وہ شیطان تمہیں ہٹا رہا ہے یا ماحول تمہیں ہٹا رہا ہے. نیچر یہ نہیں کہتی، نیچر تو یہ کہتی ہے کہ جو رب یہ کام کر رہا ہے فوراً اس کے وجود پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی ذات کا انکار کیا جائے، نہ اس کے کمالات کا انکار کیا جائے. تمہاری نیچر تو تمہیں اسی طرف لے کر آ رہی ہے، لیکن کون سی طاقت ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کے کہیں اور لے کر جا رہی ہے؟ فالق الاصباح. پھر اللہ دوبارہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں. پہلے زمین کی نعمتیں بیان کی، پھر اللہ آسمان کی نعمتیں بیان کرے گا، پھر دوبارہ اللہ زمین کی نعمتوں پر آئے گا. فالق الاصباح، وہ ہے جو رات کو دن کو رات سے جدا کر کے نکالتا ہے، گویا پھاڑ دیتا ہے. جیسے کہ جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو بالکل ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جاتی ہے وہ. تو ایسے ہی ہے جیسے رات اور دن مرج تھے آپس میں، لیکن یہ بلاغت ہے قرآن کی، انداز بیان ہے قرآن کا. جیسے مرج تھے لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس نے، رات کو بالکل الگ دھکیل دیا اور دن کو بالکل الگ دھکیل کے. دن میں ایسا لگتا ہے جیسے رات کبھی تھی نہیں اس ایریا پہ، اور رات کو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی یہاں روشنی ہو ہی نہیں سکتی. ایسے جدا کرتا ہے رات دن کو رات سے. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے کیسی سکون کی چیز بنایا، سونے کے لیے بنایا. آج بھی سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ جو رات کی نیند ہے وہ دن کی نیند رات کی نیند کا متبادل نہیں ہو سکتی. تو وہ اور ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو جب بالکل رات کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جو 12 بجے کا ٹائم ہے، اس میں انسان کے دماغ سے ایسے کیمیکل نکلتے ہیں کہ انسان کے لیے اس وقت سونا ضروری ہے. اگر وہ جب کیمیکل باڈی سے نکلیں، دماغ سے نکلے اور انسان جاگ رہا ہو تو انسان دماغی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس وقت گہری نیند میں آپ کو سونا ضروری ہے. یہ کیمیکل کسی اور ٹائم پہ نہیں نکلتے. تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ رات کی جو نیند ہے وہ انسانی صحت پہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سکون ملتا ہے. دن کی نیند اس کا متبادل نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کی چیز بنایا، راحت کی چیز بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے بنایا اس نے. کیسی خوبصورت کیلکولیشن ہے. ہزاروں سال گزر گئے، چاند کی منزلیں آپ دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے. چاند جس انداز سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور جو اس کی منزلیں ہیں، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. کیسا خوبصورت کیلنڈر آسمان میں اللہ نے لگا دی ہے.
ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال ہو گئے چاند کے اس سسٹم میں 0.001% کا بھی فرق نہیں آیا، اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں. سورج کی منزلیں آپ دیکھیں اور سورج کے گھومنے کا اور نظام شمسی کا نظام دیکھیں آپ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ایک کیلکولیشن کے تحت، ایک مینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، جس کو قرآن میں کہا کہ حسبانہ ذالک تقدیر، یہ ایک اندازہ جو ہے، یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے، العزیز، یہ زبردست طاقتور کی طرف سے ہے، العلیم، اور جاننے والے کی طرف سے ہے. دیکھیں جب بھی کسی کمپنی میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک مینجمنٹ نظر آئے تو آپ مینیجر کی تعریف کرتے ہو. یعنی جب بھی آپ کسی ادارے میں خوبصورت سسٹم دیکھتے ہیں نا کہ بڑا پیچیدہ نظام ہے لیکن بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے، مینجمنٹ بہت اچھی ہے، تو آپ 3 باتوں پر ایمان لے کر آتے ہو. 3 باتیں آپ بغیر دیکھے مانتے ہو. نمبر 1، اس کا کوئی مینیجر ہے. یہ بات چاہے وہ مینیجر آپ نے نہ بھی دیکھا ہو لیکن آپ مانو گے کہ یار یہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے، اس کا مطلب یہ سسٹم کسی نے بنایا ہے. تو ایک تو آپ اس پر ایمان لاؤ گے کہ یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی مینجمنٹ ہے جو اس کو مینیج کر رہی ہے. ایک تو اس پر. نمبر 2، جو مینجمنٹ ہے وہ پاورفل ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، کیونکہ اگر مینیجر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو نیچے مینجمنٹ ختم، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ہر آدمی اپنی چلائے گا، اور اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے. تبھی تو دیکھیں ہر کمپنی میں مینیجر کو ایک طاقت دی جاتی ہے، ایک پاور دی جاتی ہے، اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں. تیسری چیز آپ یہ بھی بغیر دیکھے ایمان لے آؤ گے کہ مینیجر کے پاس نالج بھی ہے، علم بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ کمپنی میں کون غیر حاضر ہے، کون حاضر ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ کیمرے کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے سب احوال سے باخبر ہے. کیونکہ صرف پاور کا ہونا کافی نہیں ہے، طاقت کا ہونا کافی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. تو چھوٹی سی کمپنی میں ہم جب دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ کوئی مینیجر بھی ہے، وہ مینیجر پاورفل بھی ہے، وہ مینیجر صاحب علم بھی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے یہ کیوں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جب 13 لاکھ گنا بڑا سورج ایک لاکھوں سالوں سے ایک خاص رفتار سے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ بھی ایک جگہ موو کر رہا ہے، سارے ستارے سیارے حرکت کر رہے ہیں، اور ایک ان میں کوئی بڑا فساد پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کیلکولیشن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارا نظام دیکھ کے ہم یہ کیوں پھر زمین کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا بیج آپ زمین میں دفن کرتے ہیں، وہ بیل بن کے، پودا بن کے، پھل بنتے ہیں، پھول بنتے ہیں، پھر پھل بنتے ہیں، پھر اس کے اندر وہی بیج ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ ہوگا زمین میں ڈالو گے، وہی پروسیس ہزاروں سال سے، وہی جیسے زمین ہزاروں سال سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایسے ہی بیج بھی گھوم کر دوبارہ بیج بن جاتا ہے ایک پروسیس کے تحت. تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ کائنات اور یہ سارا سسٹم خود بخود نہیں ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور چلانے والا بہت پاورفل ہے، اور اس کے پاس علم بھی ہے. تو یاد رکھیں معبود میں، بادشاہ میں، ملک میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے. ایک صفت پاور ہونی چاہیے، نمبر 2 اس کا علم کامل ہونا چاہیے. اس لیے قرآن اللہ کی ان 2 صفات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو آیا اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے 28ویں پارے میں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے. تو اللہ نے اپنی 2 صفات کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے کہ میں پاورفل ہوں، نمبر 2 میرا علم کامل ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سیدھے راستے کا پتہ چلاؤ جہاں تم نے جانا ہے. دیکھیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ پیدا کیا نا، بنایا، اور اماں ہوا کے ذریعے نسل بڑھائی، تو اللہ چاہتے تھے کہ یہ پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیں، زمین، تاکہ زمین میں جو خزانے دفن ہیں وہ ایک مخصوص جگہ پہ تو نہیں ہے نا، تو بکھرے ہوئے ہیں، تو انسان ان تمام خزانوں سے فائدہ اٹھائے. یہ جبھی ممکن تھا جب انسان کے لیے سفر کو آسان کیا جاتا. اب ہزاروں سال سے تو جو آج کے جدید طریقے ہیں سفر کے وہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے. کچھ جانور ایسا پیدا کیے جو پہاڑوں میں سفر کر سکتے ہیں، کچھ ایسے پیدا کیے جو ریگستانوں میں سفر کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی پشت پہ بیٹھ کے انسان دور دراز سفر کر سکے. پھر قرآن بار بار کہتے ہیں ہم نے سمندروں کو مسخر کیا. پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ وہ جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھاتا ہے، حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے،
لیکن وہ سمندری جہاز کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے قرآن اس کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ جو پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلتے ہیں یہ اس اللہ ہی کے ہیں. یعنی وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم جہاز کو سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے دھکیلتا ہے. تو قرآن سفر کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے راستوں کو آسان بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پوری زمین انسانوں کے استعمال میں آئے اور دنیا میں بہت سارے دور دراز ملک آباد ہوں. تو میں نے جیسے عرض کیا یہ جبھی ممکن تھا جب سمندر کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ وہ جہازوں کو اپنی پشت پہ بٹھا کے گھما سکے، جب خشکی میں بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ اس میں راستے بنائے جائیں. تو اسی طرح ایسے جانور بھی پیدا کیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کچھ جانور ریگستانوں میں چلتے ہیں، کچھ پہاڑوں پہ چلتے ہیں، کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیشہ سے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ یعنی علامتیں ایسی بنائی ہیں ہمیشہ سے کہ انسان ایک منزل تک پہنچنا چاہے تو وہاں تک پہنچ سکے. اب آپ خود سوچئے کہ اگر اس زمانے میں یہ نظام نہ ہوتا کہ آپ جب صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ کو لوکیشن کو، گوگل میپ تو تھا نہیں نا، لوکیشن کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کبھی صحرا میں سفر کر کے دیکھیں میدانوں میں تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا، کہاں جا رہا ہوں، کچھ نہیں پتہ چلتا اس کو. تو اس کے اس سمندر میں تو اور زیادہ بھول بھلیاں ہو جاتا ہے. سمندر میں تو آپ تھوڑا سا اندر جائیں تو آپ واپس کنارے پہ نہیں آ سکتے، جہاں آپ بالکل نابینا ہو جاتے ہیں سمندر کے بیچ میں جا کے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا، کہاں جانا ہے. تو اس زمانے میں واحد راستہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو گردشیں رکھی ہیں اور ستاروں کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی ایسا زبردست اس میں مینجمنٹ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے کہ سردیوں میں جنوری کے مہینے میں یہ ستارہ یہاں ہوتا ہے، اس سے ہم نے اتنے ڈگری لیفٹ پہ چلنا ہے، یہ ستارہ جون کے مہینے میں یہاں ہوتا ہے. وہ ستاروں کی منزلیں پورے سال ایک ہی جیسی رہتی ہیں. آج بھی ایسا، آج اسی کو فلکیات کا نام دے دیا گیا، کیلکولیشن کر کے ایک ضبط کر لیا گیا ہے باقاعدہ پراپر طریقے سے. لیکن آج بھی جو مرچنٹ نیوی ہے یا جو لڑنے والی نیوی ہوتی ہے تو نیوی کے آفیسر حضرات کو فلکیات کا علم پراپر طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں سفر کیسے کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کیلکولیشن کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے. اب وہ ساری کیلکولیشن انہیں کمپیوٹر میں انسٹال کر دی ہے، کمپیوٹر خود ہی بتاتا رہتا ہے، لیکن اب بھی اس کا تعلق بہرحال ستاروں سے ہی ہے. تو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہوا کہ ایسی اندھیری نہیں پیدا کر دی اس نے کہ آپ صحرا میں گئے تو اب گم سم ہو گئے، پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے. تو ہمیشہ سے اس نے ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ان ستاروں کو دیکھ کر اس وقت بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے اندھیروں میں، اور آج بھی سفر کرتے ہیں. اور سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ان ستاروں کی نظام کی وجہ سے ایگزیکٹ وہیں پہنچتے تھے جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا. تو اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. جعل لکم النجوم، اس نے بنائے ہیں ستارے تمہارے لیے، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ان ستاروں کے ذریعے لوکیشن معلوم کرو. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی اپنی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اچھے اور برے کو جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ہمارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے. تو وہ لوگ ایمان لائیں گے اور ہماری آیات پر عمل کریں گے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس نے ایک جان سے تمہیں بنایا جن کو آدم کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. ایک مرد کو پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ، پھر کیا نظام بنایا اس نے کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک مستودع ہے، امانت گاہ ہے. امانت گاہ وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑے وقت کے لیے رہتا ہے انسان، مستقر وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے. تو اب علماء مفسرین نے اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں. جو راجح معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے باپ کے نطفے کی شکل میں باپ کے جسم میں ہوتا ہے، وہ جرمز جو ہوتے ہیں اس کو قرآن نے مستودع کہا ہے کہ آدم سے بنایا، لیکن تمہیں ایک تھوڑے دن کے لیے امانت ہے. جو باپ کے پشت میں تم ہوتے ہو، باپ کے جسم میں، باپ کی باڈی میں تم ہوتے ہو، مستقرہ جائے قرار ہے ماں کا رحم. یعنی پھر یہ پروسیس اللہ نے رکھ دیا. آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے اپنی قدرت سے بنا لیا، اس کے بعد پھر یہ نظام بنایا کہ باپ کے جسم میں تم ایک جرم کے طور پر، ایک اسپم کے طور پر ہوتے ہو،
جو یعنی باپ کی باڈی تمہارے لیے ایک امانت گاہ ہے جس میں تمہیں جانا ہے، اور پھر وہاں سے تم کہاں جاتے ہو؟ وہاں سے تم ماں کے رحم میں جاتے ہو، کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ماں کے رحم کو اللہ نے مستقر سے تعبیر کیا ہے، قرار سے تعبیر کیا ہے، قرار معین سے، ایک قرارگاہ ہے وہ۔ تو یہ ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ کچھ دن باپ کی پشت پہ رہتے ہو، پھر ماں کے رحم میں جاتے ہو، پھر وہاں سے دنیا میں آتے ہو۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک مستقل قرارگاہ جو ہے وہ دنیا ہے، اور مستودع قبر ہے، یعنی قبر جس میں بطور امانت کے ہم رکھے جائیں گے کیونکہ وہاں سے ہم نے نکلنا ہے۔ تو دنیا میں استقرار یعنی قرارگاہ، دنیا میں کچھ دن رہنا ہے، پھر ہم نے قبر میں بطور امانت کے رہنا ہے۔ تو ہر تفسیر یعنی قرآن کسی بھی تفسیر کا اس میں انکار نہیں کر رہا، سارے احتمالات درست ہیں۔ جو میرے نزدیک راجح تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے آیات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی سے ہر طرح کے نباتات پیدا کیے۔ یعنی یہ بھی ایک تو ایک قدرت ہے، ایک جیسا پانی اتر رہا ہے، لیکن اسی ایک جیسے پانی سے کیا کیا پیدا ہو رہا ہے، کتنے الگ ذائقوں کے، کتنی الگ شکلوں کے، اور کتنے الگ رنگوں کے پھل اور درخت پیدا ہو رہے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ان میں سے ایک کو اللہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس پانی سے نکالی ایک سبز شاخ، ایک ایک اسٹیپ کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، پھر ہم اس سبز شاخ میں پیدا کرتے ہیں دانہ۔ حالانکہ اس پانی کو آپ دیکھیں، اس مٹی اور گوبر کو دیکھیں، اور اس سبز شاخ کو دیکھیں، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن کتنی عجیب چیز پانی اور مٹی کے ملاپ سے پیدا کی، سبز کومپل، سبز شاخ پیدا کی اس نے۔ پھر اس سبز شاخ کو آپ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں عقل مند نہیں کہہ سکتا اس میں دانے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، کسی نے نہ دیکھا ہوتا، آپ کروڑ دفعہ اس کو بتائیں کہ یہ سب شاخ میں دانہ پیدا ہو جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، کہے گا اس میں دانہ ہو ہی نہیں، سائنسدان بھی نہیں مانیں گے اس بات کو، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اس سے حبًا، دانہ، اور اگر یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے اس سب شاخ سے دانہ پیدا ہو بھی رہا ہے تو بے ڈھنگا ہونا چاہیے نا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے متراکبا، وہ دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، اور گندم ہے، جتنے بھی دانے کی اقسام ہیں، جب یہ کومپلیں نکلتی ہیں اور ان پر دانے پیدا ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت گچھوں کی شکل میں، بڑے خوبصورت اسٹائل میں ہوتے ہیں وہ، جیسے کسی نے ہمارے سامنے ایک بہت بہترین انداز سے پیش کیا ہو۔ آپ سیبوں کے باغات دیکھ لیں نا، انگور دیکھ لیں، ایک انگور ریڑیوں پہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیلوں میں لٹکا ہوا بہت خوشنما ہوتا ہے۔ اسی طرح سیب کے باغات، جو آپ سیب لٹکے ہوئے دیکھیں، ایسے جیسے دانوں کو جو ہے نا دھاگوں میں پرویا گیا ہو خوبصورت انداز سے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہے یہ اپنے بندوں کے لیے۔ نخرج منہ حبا متراکبا ومن النخل، فرمایا کھجور کے درخت کو بھی دیکھو، من طلعها، اس کے جو شگوفے ہیں ان سے دیکھو، قنوان، ان کیسے خوشے نکلتے ہیں۔ یعنی ایسا ہی نہیں کہ کھجور سے، اگر کھجور کے درخت میں کھجور پیدا کرنی ہے تو ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، یا شاخ کو چیر کے دیکھا اس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، نہ، بہت خوبصورت انداز سے، جس سے درخت بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک شگوفے نکلتے ہیں، پھر ان سے خوشے نکلتے ہیں، اور خوشے بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا جھکنے میں ایک الگ اٹریکشن ہے، اوپر کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، درخت اوپر کی طرف جا رہا ہے، پھل اس کا بوجھ سے، کیونکہ یہ پھلوں کا بوجھ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ جب کسان درخت اگاتا ہے تو پھل جتنا زیادہ زمین پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی علامت ہے کہ ان کا ویٹ بہت ہے، اور ان میں یہ بہت کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے۔ اس سے بھی ایک درخت اگانے والا اس منظر کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے درخت نے بہت پھل دیا، کہ دیکھو جو میرے کھانے کی چیز تھی نا وہ نیچے کی طرف جھک رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قنوان، یہ خوشے، دانیت، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وجنات من اعناب، اور ہم نے باغات پیدا کیے انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون پیدا کیا، والرمانہ، اور ہم نے انار پیدا کیے، مشتبہن، یہ ایک جیسے بھی ہوتے ہیں، وغیر متشابہ، اور بہت سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس میں بھی حکمت ہے، ایک ہی آدمی ایک ترش چیز کھاتا ہے، ایک ہی آدمی میٹھی چیز کھاتا ہے، ایک ہی درخت میں ایسے انگور پیدا ہو رہے ہیں، اس والے انگور میں تھوڑی مٹھاس زیادہ ہے، اس میں تھوڑی ترشی زیادہ ہے، تاکہ ہر مزاج کا آدمی اس
پھل سے فائدہ اٹھا سکے. اس میں بھی اللہ نے ذائقے مختلف پیدا کر دیے, رنگ مختلف پیدا کر دیے. فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھو اس کے پھل کی طرف, اذا اثمر, جب یہ درخت پھل دیتا ہے, وینعہ, اور اس کے پکنے کے منظر کو دیکھو. یعنی یہ اے ٹو زیڈ درخت کے پھل نکلنے اور اس کے انجام تک کے پروسیس کو دیکھو. یہ پروسیس کتنا خوبصورت ہے کہ پہلے کیسے خوشے نکلنا جو ہے, شگوفے نکلنا شروع ہوتے ہیں, اس سے خوشے نکلتے ہیں, پھر اس میں پھول پیدا ہوتا ہے, ان پھول پہ تتلیاں اور پرندے مائل ہوتے ہیں ان کی طرف, اور نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 آہستہ, کیونکہ قریب میں انار کا ذکر ہے تو پہلی مراد اس سے انار ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس میں کیسی سرخی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر آپ دانے کیسے خوبصورت انداز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پھل بڑے, ہم نے تو دیکھا ہے نا, جو آپ کندھاری انار کبھی دیکھیں, چمن میں انار کبھی دیکھیں, ایسے بڑے ہوتے 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 وہ پھٹ جاتے ہیں. پھر جب بالکل پک کے تیار ہوتا ہے اس میں رس نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ انار جب تیار ہوتا ہے نا تو خوشی سے پھٹ گیا ہے گویا کہ وہ, ایسا اس کا ایک منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, ان فی ذالکم, بے شک اس میں, یہ جو یعنی اللہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, بے شک ان سب باتوں میں لآیات, بڑی بڑی نشانیاں ہیں, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یؤمنون, جو ایمان لانا چاہتے ہیں. جس کے جو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ سیدھا راستہ ملے, وہ اس سے زیادہ کروڑوں دلائل خدا کے وجود اور توحید کے دیکھ لے گا, وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا. لیکن جو چاہتا ہے اس کے لیے یہ دلائل کافی ہیں. وجعلوا للہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی ذات تھی خدا. اب چونکہ میں نے بتایا اس آیت میں ملحدوں پر بھی رد ہے, جو الحاد کرتے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, اور مشرکوں پر بھی رد ہے. تو اب قرآن مشرکوں کی طرف آتا ہے کہ ان مشرکوں کو دیکھو, جس خدا نے یہ سارے تصرفات کیے ہیں, ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے. قبر میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, ان میں سے کسی نے ایک درخت بھی نہیں بنایا. لیکن وجعلوا, ان اللہ شکایت کر رہے ہیں, وجعلوا للہ, لیکن انہوں نے اللہ کے لیے بنا دیے شرکا, شریک. الجنہ, جنات کو بھی, بہت سے جنات کی عبادت کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہوتے ہیں, جنات سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَهُمْ, ان جنات کو تو اللہ نے بنایا ہے, یہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ, اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے گھڑ لیے, حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ سب تصرفات کرنے والا سب سے ممتاز اور سب سے جدا ہے, جبکہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے, جبکہ اللہ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. وہ بناتن, اور بہت سو نے بیٹیاں گڑھ لی ہیں, جیسے مشرکین مکہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمائے بغیر علم, یہ سب علم کے بغیر, یعنی جہالت میں یہ سب کچھ کیا ہے. سبحانہ, وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, کیونکہ اولاد اللہ کے حق میں بہرحال ایک عیب ہے, کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. سبحانہ, وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وتعالی, اور بلند ہے, عما, ان باتوں سے, یصفون, جو یہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع سورہ انعام کا رکوع نمبر 12 اور 18 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 19 انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شروع کروں گا. وقت ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے, اور یہ آیتیں ہمارے لیے امید کی کرن بھی ہیں اور ہمارے لیے نذیر بھی ہیں, ڈرانے والی بھی ہیں, کہ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی آیات کو فالو نہیں کرتے تو اللہ کی حجت ہم پہ تمام ہو چکی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ انعام کا رکوع نمبر 13 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 19 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ تعالی سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.